بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صبح سے بادل آسمان پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے مگر بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3 دن سے بادل چھائے تھے مگر ایک بوند بھی نہ برسی تھی۔ موسم حبس زدہ ہو رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب نکل آیا جہاں میری بیوی سائمہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا گھر میری دکان کے پاس ہی تھا، اس لیے میں گھر پہ ہی کھانا کھانے جایا کرتا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر سائمہ خوش ہونے کی بجائے بری طرح چونک گئی۔ آتشی گلابی رنگ کا جوڑا زیبتن کیے آج بھی اس نے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں جا رہی تھی یا ابھی بھی واپس آئی تھی۔ میں نے اسے نظر بڑھ کے دیکھا تو شرمانے کی بجائے گھبرائی ہوئی لگی۔ کیا ہوا سائمہ؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے قریب بیٹھا تو وہ جھٹکا کھا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ سفید لٹھے کی طرح ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی اور روٹی سالن لے آئی۔ مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی اور سائمہ کھانا بھی بہت مزے کا بنایا کرتی تھی، مگر جاننے کیوں آج وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا تو آنکھ لگ گئی۔ بس 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ سائمہ نے مجھے جگایا۔ اویس، آپ کو جانا نہیں دکان پہ؟ وہ میری طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کیسی بیوی ہے، تھوڑی دیر سونے دیتی تو اس کا کیا جاتا۔ دکان پہ تو میں نے لڑکا رکھا ہوا تھا، خیر اب کیا بحث کرتا۔ میں باہر نکل آیا مگر میرا دل اداس تھا۔ سائمہ کا آج کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن میں دل کا صاف بندہ تھا، اپنے دل و دماغ میں غلط باتیں رہنے نہیں دیا کرتا تھا۔ دکان پہ پہنچ کر میں نے لسٹ اٹھا کر دیکھی جس میں سارا حساب کتاب لکھا کرتا تھا۔ یہاں کے آس پاس کے کافی لوگ مجھ سے ادھار میں بھی سبزی لے جایا کرتے تھے۔ ظہیر جو کہ میرا ملازم تھا وہ بھی گاہکوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے لسٹ پر نظر درائی تو حیرت میں پڑ گیا کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ 5 کلو کی مختلف سبزیاں میرے گھر گئی تھیں۔ میں نے ظہیر کو بلا کر پوچھا تو وہ بولا کہ بھائی جان دوپہر کو بھابھی جی آئی تھیں اور یہ سبزی لے گئیں۔ وہ بتانے لگا تو میں خاموش ہو گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ سائمہ کس وقت آئی تھی۔ جبکہ میں گھر گیا تو وہ گھر پر ہی تھی۔ خیر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور گاہکوں سے باؤ تاؤ میں لگ گیا۔ میری دکان اللہ کے فضل سے بہت چلا کرتی تھی، لوگوں کو میری سبزی اچھی اور تازہ بھی لگتی تھی اور میں مناسب دام میں بھی دیا کرتا تھا، تبھی ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ رات کو تقریباً 10 بجے میں گھر واپس جایا کرتا تھا، کچھ رقم بچا کر گھر کے خرچے کے لیے دیا کرتا اور کچھ کی تازہ سبزی منڈی سے لے کر آیا کرتا تھا، اس لیے صبح شادی کے وقت ہی نکل جایا کرتا تھا۔ آج جیسے ہی میں گھر پہنچا تو حسب معمول سائمہ سو رہی تھی اور میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کچن سے کھانا نکال کر کھانے لگا۔ آج بھی سبزی ہی بنی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تقریباً رات کے 3 بجے ہوں گے کہ مجھے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ویسے بھی میری نیند کچی ہوا کرتی تھی، ذرا سی آہٹ سے آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور آواز کی طرف دھیان لگایا۔ آواز سائمہ کے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ میں کافی پریشان ہو گیا۔ میری عادت تھی گرمیوں کی راتوں میں صحن میں سویا کرتا تھا، جبکہ سائمہ کو صحن میں نیند نہیں آتی تھی، وہ ہمیشہ کمرے میں سویا کرتی تھی۔ میں اس کے کمرے کی جانب گیا تو وہاں خاموشی کا راج تھا، کمرے میں بھی اندھیرا تھا۔ پھر وہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، مجھے اچھے سے یاد تھا کہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میں کافی دیر تک بے چین سا وہیں بیٹھا رہا اور کچھ دیر میں ہی فجر کی اذانیں شروع ہوگی۔ میں نے بھی وضو کیا اور مسجد کی جانب نکل آیا۔ دل میں عجیب سے وہم و گمان اٹھ رہے تھے جنہیں میں دبانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نماز کے بعد جیسے ہی میں گھر پہنچا تو سائمہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، اویس یہ رات کی کس کی آواز تھی؟ اس کے سوال پہ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ روٹی پکاتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو ایسا لگا جیسے کوئی لڑکی گنگنا رہی تھی یا پھر رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت تھی۔ میرا سارا وہم جاتا رہا۔ ہاں مجھے بھی آواز آئی تھی، مگر سائمہ تم تو اس وقت سو رہی تھی نا؟ کمرے میں خاموشی تھی۔ میرے پوچھنے پہ وہ کچھ گھر پر آ سی گئی۔ وہاں اصل میں مجھے بہت خوف آ رہا تھا،
جبھی میں دبا کے سوتی بن گئی۔ اللہ جانے کون چڑیل تھی، میں نے غور سے اسے دیکھا مگر وہ وہاں سے اٹھ کر ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ناشتہ میرے سامنے رکھنے لگی۔ اس کی باتوں میں کل والی بات بھول ہی چکا تھا۔ مجھے جلدی نکلنا تھا، منڈی کے لیے گاڑی جاتی تھی، اس میں ہم سب سبزی والے اپنی دکان کے لیے سبزی لے کر آیا کرتے تھے، میں بھی وہیں چل دیا۔ آج کا دن بہت مصروف گزرا۔ میں دوپہر کے وقت جب گھر سے کھانا کھا کر واپس آیا تو پھر سے ظہیر نے بتایا کہ آج پھر بھابھی کافی ساری سبزی لے گئی ہیں۔ اب تو میں کافی حیرت زدہ تھا کہ آخر سائمہ اتنی ساری سبزی کا کیا کرے گی، ہم دو جنے ہی تو تھے گھر میں۔ میں نے سوچ لیا آج پوچھوں گا سائمہ سے کہ اتنی سبزی کہاں کرتی ہو۔ گھر پہنچ کر مجھے ایک انتہائی دلاویز خوشبو کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں کسی نے بہت سارا پرفیوم چھڑک دیا ہو۔ میں نے سائمہ کو پکارا، وہ اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میں نے پوچھا کہ اتنی ساری خوشبو تم نے لگائی ہے؟ تو وہ جلدی سے بولی کہ نہیں، اصل میں پڑوس کی جو خالہ ہے نا، ان کی بہو آئی تھی، آج ابھی اس کی شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے، تو بناؤ سنگار کر کے آئی تھی اور بہت سارا پرفیوم لگا ہوا تھا، اب تک گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کھانا لگاتے ہوئے بتاتی جا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ نہ جانے کیوں مجھے کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے یاد آیا تو پوچھ لیا کہ تم سبزی لینے آئی تھی؟ میری بات پہ وہ چونک گئی، نہیں تو۔ اس کے جواب نے مجھے بکھلا کر رکھ دیا۔ اگر سائمہ نہیں آئی تھی تو وہ کون تھی جو خود کو میری بیوی کہتی تھی؟ اب مجھے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ جیسے بھی کر کے اس لڑکی کو پکڑ لوں گا جو جھوٹ بول کر ڈھیروں سبزی مفت میں لے جایا کرتی تھی۔ میری اور سائمہ کی شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں اسے اب تک اچھے سے سمجھ نہ پایا تھا، نہ جانے کیوں وہ مجھ سے دور دور رہا کرتی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو اس نے مجھے کافی پریشان کیا تھا، نہ بات کرتی، نہ ہنستی مسکراتی تھی، شام ہوتے ہی مجھ کو کمرے میں قید کر لیا کرتی تھی اور صبح تک باہر نہ نکلتی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی میں اسے چھو بھی نہیں سکتا، اور اس دن وہ کافی مطمئن لگنے لگی تھی۔ اب وہ گھر کے کام کاج بھی کر لیا کرتی تھی، کھانا بھی بنا لیا کرتی تھی۔ میں ایک سیدھا سادہ بندہ تھا، مجھے صاف لگ رہا تھا کہ سائمہ کو زبردستی میری زندگی میں شامل کیا گیا ہے، تبھی وہ شاید مجھے ناپسند کرتی ہے، مگر میں نے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا میری محبت ایک نہ ایک دن اسے ہارنے پہ مجبور کر دے گی۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا، جب بھی کسی کام سے بازار جانا ہوتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتا۔ وہ کبھی تو بہت تلخ ہو جایا کرتی تھی، اسے اس طرح کی حرکتیں کرتا دیکھ کر میں بہت اداس ہو جایا کرتا تھا، لیکن پھر اس کا رویہ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ مگر جانے کیوں ابھی چند دن سے وہ کافی پریشان سی لگ رہی تھی، کچھ بتاتی بھی نہ تھی، اور میں بھی سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا تھا۔ میری روٹی روزی کا مسئلہ تھا۔ جب میں تھکا ہوا گھر واپس آتا تو وہ پہلے ہی سو چکی ہوتی۔ میں اب اس سے زیادہ بحث نہیں کیا کرتا تھا، بس وہ کبھی کبھی شرمندہ ہو کر مجھ سے معذرت کیا کرتی۔ میں اسے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں اس سے خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، اور رہی بات محبت کی تو وہ بھی ہو جائے گی ایک نہ ایک دن۔ میری بات پہ وہ سر جھکا کے خاموش ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج میں کافی حیرت زدہ تھا کہ اگر سائمہ نہیں آتی تھی دکان پہ تو وہ کون تھی اور ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اب مجھے کل کا انتظار تھا۔ ساری رات میں بے چین رہا تھا۔ پہلے سائمہ کا عجیب و غریب رویہ پریشان کر رہا تھا، اب ایک دوسری عورت نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی۔ اللہ جانے وہ کہاں میرے نام سے ادھار لیتی ہوگی۔ یہ خیال مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ میں صحن میں لیٹا بس تارے ہی گنتا رہا کہ اچانک مجھے کھٹکے کی آواز آئی۔ میں دم سادے وہیں لیٹا رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس وقت کون ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن میرے احساسات جاگ رہے تھے۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل قریب آیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آہٹ ختم ہو گئی۔ ہلکی سی آواز بس دروازہ کھلنے کی آئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں جکڑ چلنے لگے تھے، میرا تنفس بڑھنے لگا تھا، مگر میں خود پہ قابو کیے ہوئے تھا۔ میں نے ہلکے سے آنکھ کھول کر دیکھا تو کوئی سایہ سا دروازے سے نکلتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور سائمہ کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر وہ دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر سائمہ کمرے سے باہر نہیں گئی تھی تو کون گیا تھا؟ کیونکہ میں تو سویا بھی نہ تھا، اس لیے کسی کو آتا نہیں دیکھا تھا۔ میں پتھر کا بت بنا بس سوچتا رہا کہ آخر میرے گھر میں یہ کیا ہو رہا تھا۔ اب تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں ایسا بھی کوئی وقت آئے گا
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تو اپنی بیوی کو ہر آزادی دی تھی، ہر خوشی دینے کی کوشش کی تھی، پھر یہ سب کیا تھا جو میں نے ابھی دیکھا تھا؟ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سائمہ کو باہر بلا کر سوال جواب کرتا۔ ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، کیا معلوم کوئی چوری کی نیت سے آیا ہو، مگر چوری تھا تو میرے آنے سے پہلے گھر میں بیٹھا تھا، ورنہ میری موجودگی میں نے کسی کو آتے نہ دیکھا تھا۔ اسی شش و پنج میں فجر کی اذان ہو گئی اور میں نماز کے لیے نکل آیا۔ جس کو اتنا چاہا وہ تو میرا نہ ہو سکا، اب اس کے لیے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ نماز سے واپس آیا تو حسب معمول سائمہ ناشتہ تیار کرتی دکھائی دی۔ میں نہ جانے کیا سوچ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا تو وہ اچانک سے بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اویس، آئے ناشتہ کریں۔ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھایا۔ میں بس ششدر سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اس نے مجھے اپنے کمرے میں جانے سے روکنے کے لیے کیا تھا۔ آخر کیا تھا اس کمرے میں جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ اور میرے اللہ، کہیں یہ کوئی، اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ سائمہ کا بدلا ہوا روپ بھی مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرے دل میں جو بھی خدشات تھے میں وہ زبان پر لاتے ہوئے ڈر رہا تھا، کہیں میرا بسا بسایا گھر میرے شک کی نظر نہ ہو جائے۔ میں ناشتہ نہ کر پایا تھا، بس سائمہ کو دکھانے کے لیے ایک کپ چائے پی لی تھی۔ میرے آنسو میرے دل پہ گر رہے تھے۔ ہم غریبوں کے پاس بس ایک عزت ہی ہوتی ہے، اور نہ جانے کون تھا جو میری عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا واقعی سائمہ مجھ سے دھوکہ کر رہی تھی؟ یہ خیال میرے دل و دماغ پہ چوکے لگا رہا تھا۔ ضرور یہ شادی سے پہلے کا چکر ہوگا، تبھی تو وہ مجھے قریب تک آنے نہیں دیا کرتی تھی، اور میں پاگل تھا کہ اس کا دل جیتنے کے جتن کیے جا رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نہ جانے کیسے وہاں سے نکل آیا تھا۔ دکان پہ پہنچ کر بھی وہی خیالات میرے ذہن میں گردش کیے جا رہے تھے۔ میں نے کسی گاہک کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس اپنی سوچوں میں گم رہا۔ ظہیر ہی سب کو دیکھتا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی میرا دل گھبرانے لگا۔ میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میں گھر نہیں گیا تو سائمہ جانے کیا سوچے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میرے قدم گھر کی جانب اٹھنے لگے تھے۔ پورا راستہ میرا دل ڈوبتا ابھرتا رہا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ میں سائمہ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر وہ کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو میری جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی میں ایک شریف انسان تھا، آج تک کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی مجھے گوارا تھا کہ کوئی میری عزت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ مگر جب گھر کی عزت خود دی، اس کے آگے سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گھر پہنچا تو سائمہ آج بھی شوخ رنگ کا جوڑا پہنے، ہلکا سا سنگار کیے اپنے کمرے سے آتی دکھائی دی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں وہاں سے ہٹا لیں۔ سائمہ کئی باتیں کیے جا رہی تھی، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ مجھ سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ وہ برتن اٹھا کر جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ سنو، آج کی بات شاید میں کھانا کھانے گھر نہ آ سکوں، تو میرا انتظار نہ کرنا۔ میں نے سر جھکا کر کہا تو وہ پریشان ہوگی۔ کیا بات ہے اویس، آپ نے آج کھانا بھی نہیں کھایا اور صبح ناشتہ بھی نہ کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے میں واقعی پریشانی تھی۔ اس کی اس پل میں تولا، پل میں ماشا والی فطرت میری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا اور گھر سے نکل آیا۔ گھر میں آج بھی وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن میں نے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں باری دل کے ساتھ کام پہ چلا گیا۔ وہاں پھر ظہیر نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا جو کافی ساری سبزی آج بھی لے گئی تھی اور خود کو میری بیوی بتاتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب اس چور لڑکی سے بھی نپٹنا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی میں ناشتہ کیے بنا دکان کی طرف نکل آیا اور منڈی بھی ظہیر کو بھیج دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ مجھے بے صبری سے انتظار تھا اس وقت کا۔ میں نے ظہیر سے کہا کہ کوئی پوچھے تو بتانا کہ میں گھر گیا ہوں، اور خود میں دکان کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ اگر وہ لڑکی آئے تو مجھے دیکھ کر بھاگ نہ جائے۔ ظہیر کو سب سمجھا دیا تھا کہ جیسے ہی وہ لڑکی آئے مجھے اشارہ کر دینا۔ 2 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک لڑکی دکان کی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آتے ہی اس نے ظہیر کو پکارا، ظہیر بیٹا جلدی سے سبزی تول کر دے۔ وہ الگ الگ سبزیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ظہیر نے میری جانب دیکھ کر اشارہ کیا۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ تبھی میں اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون ہو تم، اور کیوں جھوٹ بول کر میری دکان سے سبزی لے جاتی ہو؟ میں نے اس پر تابڑ توڑ سوالات کر ڈالے اور ہاتھ سے اس کے چہرے کا نقاب بھی ہٹا دیا۔
وہ کافی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی. اسے توقع نہ تھی کہ میں دکان پہ ملوں گا. آپ یہاں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھے جا رہی تھی. میں نے اب تک اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اب اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا. بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ستواں ناک، دودھیا رنگت، اور اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میدے کے پیڑے میں گلاب مسل دیا ہو. میں نے اتنی حسین لڑکی آج تک نہ دیکھی تھی، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے وجود سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ جانی پہچانی سی لگتی تھی. جانے میں کب اس سے ملا تھا، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے سختی سے پکڑ رکھا تھا. وہ جواب میں کچھ نہ بولتی تو میں نے سب آنے جانے والے لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کر دیا. وہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، تھی تو وہ جھوٹی چور. میری آواز پہ لوگ قریب آنے لگے تو اس نے جھپٹ کر اپنا دوسرا ہاتھ میرے سامنے کیا اور انتہائی سخت لہجے میں بولی، اگر میں تمہاری بیوی نہیں ہوں تو یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کی ہاتھ میں وہ سب دیکھ کر ششدر رہ گیا. ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ سب اس لڑکی کے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن وہ اب بھی دیدہ دلیری کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں بس اس کے سامنے تماشا بن کر رہ گیا تھا. اب میں نڈال ہو کر بیٹھ گیا تھا. آخر کون ہو تم؟ میرے دل میں نہ جانے کیا کیا آنے لگا تھا. عجیب سے خیالات جو کب سے میرا پیچھا کر رہے تھے اب میرے سامنے ناچنے لگے تھے. اس لڑکی نے سر جھکا کر کہا، اب میرے ساتھ اپنے گھر چلیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں. میں اس کو کیسے گھر لے جاتا. وہاں میری بیوی تھی اور یہ لڑکی جانی اسے کیا کہہ دے. جو تھوڑی بہت عزت بچی تھی وہ بھی ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی بضد تھی. مجبوراً مجھے اسے اپنے گھر لے جانا پڑا کیونکہ اب میرا تماشا بننے لگا تھا. بیچ بازار میں میں اسے لے کر جیسے ہی گھر پہنچا تو سائمہ نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. سائمہ بات سنو. میں اس کی طرف لپکا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی. میں حیرت اور پریشانی سے اسے چپ کروانے لگا کہ اچانک میرے پیچھے کھڑی اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کمرے میں چلنے کا کہا. مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اویس. وہ بہت سنجیدہ تھی. اس کے وجود سے آتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو بہت بلی محسوس ہو رہی تھی. میں یہ خوشبو پہچانتا تھا. یہ وہی خوشبو تھی جو اکثر و بیشتر اس گھر میں مجھے محسوس ہوتی تھی. میں چھمبے سے اس کی جانب دیکھنے لگا تو اس نے سائمہ کو کہا کہ وہ اندر چلی جائے کیونکہ میں اس کے ساتھ اندر نہیں جانا چاہتا تھا. میں یہ عجیب تماشا حیرت سے دیکھے جا رہا تھا. سائمہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ اکیلا ہے. میں حیرت سے اسے دیکھتا جا رہا تھا. تبھی اس لڑکی نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا. اویس، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں. سائمہ میری چھوٹی بہن ہے. ہم دونوں نے شروع سے یتیمی کا منہ دیکھا تھا. ماموں نے بحالت مجبوری ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی اور مامی نے ہمیں اس گھر کی ملازمہ سمجھ کر سارا کام کا بوجھ ہم پہ ڈال دیا. اسی طرح ہم دونوں جوان ہو گئے. پھر اچانک ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آ گیا جو ہر طرح سے بہترین تھا. میرے ماموں نے میرا رشتہ پکا کر دیا کیونکہ میرے منگیتر کے کوئی مطالبات نہ تھے. اسے صرف ایک نیک سیرت بیوی چاہیے تھی. میں بہت خوش تھی کہ اب میرا اپنا گھر ہوگا. میں اس گھر کی مالکن ہوگی. مجھے کسی کی دولت کی چاہ نہ تھی. میں بس سچے پیار کی متلاشی تھی. نہ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کا چہرہ دیکھا تھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا. ہمارے یہاں پردے کا رواج تھا. خواتین مرد حضرات کے سامنے نہیں جایا کرتی تھی. بس میری چھوٹی بہن نے کھڑکی سے میرے منگیتر کا چہرہ دیکھا تھا. ہمارا نکاح بہت سادگی کے ساتھ ہوا، جس طرح کسی یتیم لڑکی کا ہوا کرتا ہے. 2 ماہ بعد رخصتی رکھی گئی تھی کیونکہ ماموں جان کے بیٹے کی شادی بھی ہونی تھی. تو یہی طے پایا تھا کہ میں ماموں کے بیٹے کی شادی تک ساری تیاریوں میں ممانی کی مدد کرواؤں گی، اور جب ان کی بہو آ جائے گی تب میں اس گھر سے رخصت ہو سکتی تھی کیونکہ ماموں کی کوئی بیٹی نہ تھی اور گھر کے سارے کام میں ہی کیا کرتی تھی. میری بہن بھی میری مدد کیا کرتی تھی مگر میں اسے منع کر دیتی تھی. جس دن میرے کزن کا ولیمہ تھا اسی دن میری رخصتی بھی رکھی گئی تھی. مگر میری بد نصیبی تھی کہ جب سب لوگ ولیمہ میں مصروف تھے اس وقت گھر میں صرف میں اور میری بہن تھی. اسی وقت جانے کہاں سے چند گنڈے گھر میں گھس آئے اور مجھے بے ہوش کر کے وہاں سے اٹھا کر لے گئے. مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ کیسے یہ سب اتنی جلدی ہو گیا. اس وقت نائمہ بھی میرے ساتھ ہی تھی. وہ کچن میں تھی اور اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ سب کو بتانے بھاگی تو شور و گل میں کوئی اس کی بات نہ سن سکا. نائمہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج مجھے اس بدنامی سے ضرور بچائے گی. اسے معلوم تھا کہ ہم بن ماں باپ کی بچیوں کا پردہ کوئی نہیں رکھے گا،
اس لیے اس نے دلہن کا لباس پہنا اور گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے دل پہ جبر کر کے وہ آنسو بہاتی آپ کے اس گھر میں رخصت ہو کر آ گئی، مگر اسے خوف بھی بہت تھا۔ وہ آپ کو سب سچ بتانا چاہتی تھی، مگر بدنامی کے خوف نے اس کی زبان بند رکھی، اسی لیے اس نے اپنے لب سی لیے اور آپ کو خود سے دور رکھا۔ اور میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے آج تک میری بہن سے کبھی بدسلوکی نہیں کی۔ رخصتی کے بعد ہی وہ اگلے روز پولیس تھانے چلی گئی تاکہ میرا کچھ پتہ معلوم ہو سکے، لیکن جو لوگ مجھے اغوا کر کے بھاگے تھے اسی رات ان کی کار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور مقامی لوگوں نے ہم سب کو ہاسپٹل پہنچایا، جہاں ہوش میں آتے ہی میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا، وہ لوگ مجھے پہچان گئے اور اسی وقت مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ نائمہ مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اسے جب مجھے ساری رودات سنائی تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بہن بغیر نکاح کے میرے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، یہ خیال میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا، مگر جب پوری بات سنی تو کچھ تسلی ہوئی۔ ہم دونوں روز سوچتی تھی کہ آپ کو سب سچ بتا دیں، مگر بدنامی کا وہی ہبتناک صہیب ہم پر حاوی ہو جاتا تھا۔ ماموں نے تو پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی، لیکن یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ رخصتی سے 2 دن پہلے مامی نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ان کے گھر میں اب جگہ کی کمی تھی۔ بیٹا بہو جو لے کر آیا تھا، تب سے وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ نائمہ میرے گھر میں تھی، تبھی انہوں نے کچھ پوچھا تک نہیں اور آنسو بہاتی اپنی ساری داستان سنائے جا رہی تھی، جبکہ میں پتھر کا بت بنا وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اب ایسا آپ نے جب بھی کوئی آواز یا آہٹ سنی تھی وہ ہم دونوں بہنوں کی تھی۔ میری وجہ سے نائمہ سہمی رہتی تھی اور آپ شاید کچھ غلط سمجھ رہے تھے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل سے بوجھ ہٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن تم میری دکان پہ کیوں آیا کرتی تھی؟ اچانک مجھے یاد آیا تو سوال کر ڈالا۔ اس نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ اویس، میں چاہتی تھی کہ آپ کے ملازم مجھے دیکھ لیں تاکہ جب میں آپ کو سچائی بتاؤں تو کہیں آپ کے ملازم یہ نہ سمجھے کہ آپ کی بیگم تو کوئی اور تھی۔ نائمہ نے آج تک کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا اور میں جان بوجھ کر ہلکی سی جھلک دکھا دیا کرتی تھی تاکہ لوگ مجھے آپ کی بیوی جان لیں۔ آپ نے جو انگوٹھی منگنی پہ دی اور جو کنگن نکاح پہ دیے تھے وہ تب سے میں نے نہیں اتارے تھے۔ میں اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی اور کنگن دیکھ کر ہی چونکا تھا، کیونکہ وہ میں نے کب سے سنبھال رکھے تھے، جو میری ماں نے اچھے وقتوں میں بنوا کر رکھے تھے۔ اور یہی بات میں نائمہ سے کئی بار پوچھ چکا تھا کہ وہ کنگن کہاں ہے، تو وہ ہمیشہ ٹال جایا کرتی تھی۔ نائمہ کمرے سے نکلی تھی گھبرائی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آج سے تو میری بہن ہے۔ اس سے پہلے انجانے میں اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہو تو معاف کرنا بہن، میں سخت شرمندگی سے بولا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی بہن نہ ملتی تو وہ مجھے اسی وقت سچائی بتا دیتی، پھر چاہے جو میرا فیصلہ ہوتا۔ مگر خوش قسمتی سے سائمہ محفوظ رہی تھی اور دوسرے دن ہی اسے مل چکی تھی۔ تب ان دونوں نے سوچا کہ فی الحال اس بات کو چھپا کر رکھتے ہیں، جب وقت آئے گا تب بتایا جائے گا، اور اسی لیے سائمہ نے دکان میں آ کر خود کو متعارف کرایا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے اتنی حسین بیوی ملی تھی اور وہ اتنی ہی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ مجھے یقین نہ آتا تھا جب وہ میرے پیر دباتی، مجھ سے دنیا جہاں کی باتیں کیا کرتی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرنے لگا تھا، اور اب میرا ارادہ تھا بہت جلد نائمہ کے ہاتھ پیلے کرنے کا، اور اس کے لیے ہم دونوں میاں بیوی رشتے دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا اور اب میری عزت محفوظ تھی۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔